بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے 4 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اچھا نام رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اچھا نام دنیا کے اندر رکھا جاتا ہے، کل قیامت والے دن میدان محشر میں بھی اسی نام کے ساتھ پکارا جائے گا جو دنیا والا نام ہوگا۔ تو اس لیے نام اچھا رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، یہ اللہ کی جو صفات والے نام ہیں یہ رکھو، اس لیے کہ یہ اچھے نام جو ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ تو اچھا جتنا نام ہوگا اس کے بچے کے اوپر اچھے اثرات بھی ہوں گے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا نام رکھنے کے بعد اس کی اچھی تربیت بھی کرنی ہے۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں، انسان اور جانور کے اندر فرق بھی یہی ہے کہ بچے تو وہ بھی پیدا کر لیتے ہیں لیکن وہ ان کی اس طرح تربیت نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، صرف پیدا کرنے تک محدود نہ ہوں بلکہ ان کی ایک اچھی تربیت بھی کریں۔ یہ بھی والدین کا ایک حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے، جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے اچھے رشتے کی بھی تجویز کریں۔ یہ بھی اولاد کا حق ہے والدین کے اوپر کہ جب وہ بالغ ہو جائے اس کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے لیے والدین اچھا رشتہ نہیں تلاش کریں گے تو وہ گناہوں میں مبتلا ہوگا، اور اگر اس نے گناہ کیے تو پھر ان گناہوں کا وبال بھی ان کے والدین کے اوپر ہوگا۔ تو یہ بچے کا حق ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کے لیے اچھے رشتے کا بندوبست کریں۔ نمبر 4، یہ حق بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اولاد ہو، 3 ہیں 4 ہیں بیٹے، ان میں مساوات برابری بھی کرے۔ اگر برابری نہیں کرے گا تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد آپ کے حق میں نافرمان ہوگی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے گود میں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، گود میں مجھے اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میری والدہ نے میرے والد کو کہا میں اس وقت مطمئن ہوں گی، آپ پہ خوش ہوں گی جب آپ میرے بیٹے کو ایک باغ ہبہ کریں گے اور اس میں گواہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہم حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے نعمان بن بشیر کیا تیری اور اولاد بھی ہے؟ تو حضرت نعمان فرماتے ہیں میرے والد نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بشیر کیا جس طرح تو نے اس بیٹے کو باغ ہبہ کیا ہے تو نے اور اولادوں کو بھی اسی طرح تو نے باغ دیے ہیں؟ تو حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میرے والد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور جو بیٹے ہیں ان کو تو میں نے یہ باغ ہبہ نہیں کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بشیر تو اس بات کو چاہتا ہے کہ تیرا ایک بیٹا فرمانبردار ہو اور باقی تیرے بیٹے نافرمان ہوں؟ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ میرے نبی نے فرمایا اگر ایک بیٹے کو باغ دو گے، ایک بیٹے کو کچھ چیزیں ہبہ کرو گے اور دوسروں کو محروم رکھو گے تو پھر وہ نافرمان ہو جائیں گے، اس لیے میں ان کاموں کے اندر تمہارا گواہ نہیں بن سکتا۔ ہاں آپ اس سے اپنا باغ واپس لے لیں اور سارے بچوں کو برابر برابر حقوق دیں تاکہ آپ کی ساری اولاد آپ کے حق میں فرما بردار ہو۔ تو اس لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جب اولاد ہو تو پھر چاہیے کہ اولاد کے اندر مساوات برابری کرے تاکہ آپ کی جتنی بھی اولادیں ہیں وہ ساری کی سارے آپ کے حق میں فرما بردار ہو۔ اگر آپ ان کا حق تلف کریں گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ یہ 4 حقوق تھے، اور بھی حقوق حدیث پاک میں آتے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا